جی السلام علیکم پیارے ویورس، سنائیے کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے اہل و عیال بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے ولاگ میں ہم منصیرت سے نکلے، گھومتے گھماتے بالا کوٹ کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت منظر نظر آیا۔ ابھی مغرب کا ٹائم تو نہیں تھا، مگر سورج ایک پہاڑ کے پیچھے روپوش ہو رہا تھا۔ کچھ بادل تھے اس کے آگے اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہاں رک گئے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھتے چلے گئے۔ پیارے ویورس، ہر طرف لمبے لمبے پیڑ، سرسبز و شاداب پہاڑ، بہت ہی خوبصورت منظر۔ اللہ کی شان بیان کرنے کو دل کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ ویورز، میری صلاح ہے کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کو فرصت ملے، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم نکال لیا کریں، تو اس علاقے میں آپ ضرور جائیں، چاہے کچھ وقت کے لیے ہی، چاہے ایک دن کے لیے ہی، اگر ہو سکے دو 3-4 دن کے لیے نکل جائیں، لیکن نکل جائیں تاکہ آپ ایک دفعہ 1 سال کے لیے فریش ہو جائے۔ بندہ کام کر کے دنیا کی جھنجٹ میں جو پھنسا ہوا ہے، ہر ٹائم بندہ تھک جاتا ہے، بندے کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، بندے کا دماغ تھک جاتا ہے۔ تو ضروری ہے، ہماری جان کا ہم لوگوں پہ حق ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اگر فرصت ملے ٹائم کی، پیسوں سے، جیب کی، تو ضرور نکلے بندہ۔ اب دیکھیے، یہ آسمان سے باتیں کرتے پیڑ، بہت ہی خوبصورت لہلاتی وادیاں، سرسبز شاداب پہاڑ، بل کھاتے موڑ، بس بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ سامعین، جب ہم اس طرف نکلے تو مجھے ایک خیال آ گیا اور میں تھوڑا سا غمگین ہو گیا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے نکلتے گئے اور ویڈیو بناتے گئے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں غمگین کیوں ہوا۔ آپ بھی سن کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے بنا رکھی ہے، بنا چھوڑی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں وجہ کیا تھی اور بات کیا ہے۔ صرف آپ نظارے کیجئے ان روڈوں کے، ان درختوں کے، آسمان کی طرف دیکھیے، ان بادلوں کی طرف دیکھیے جنہوں نے پہاڑوں کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ بس اس علاقے میں اتر کے ہمارے لیے 2 مسائل کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی آبادی کے نزدیک جاتے تو سموک ہوتی، اور اگر آبادی سے آگے نکل جاتے تو دھند ہوتی، بادل اترے ہوئے ہوتے، تو مطلب اتنا صاف نہیں ملا کہیں۔ کیمرہ تو جو دکھا رہا تھا، آنکھوں سے کچھ دیکھنے کا کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ فرصت دے تو بندہ ضرور جائے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، شاید کچھ ہی ٹائم باقی تھا۔ سوچا کہ بالا کوٹ میں جا کے رات گزاریں گے۔ آپ دیکھیے سامعین، ناظرین، آپ دیکھیے کتنا خوبصورت علاقہ ہے۔ ہمارے لیے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک نعمت دی ہے۔ جو ہی ایک موڑ سے مڑے وہاں تو نیچے ایک آبادی نظر آئی۔ تو میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، میں نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ، یہاں رک جاؤ اس ٹیکری پہ۔ تو وہ ساری فلم میری نظروں کے سامنے آ گئی
جو میں نے چند سال پہلے سنی اور ٹی وی میں دیکھی تھی۔ جی، تو یہ ہے بالا کوٹ۔ اب میرے خیال سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میں کیوں پریشان ہوا۔ جی تو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بالا کوٹ کتنا پرسکون ہے، آج بالا کوٹ کی شام کتنی پرسکون ہے۔ لیکن شاید ایک دن تھا، جمعہ کا دن، وہ دن بھی اتنا ہی پرسکون تھا، اور اس کی شام اور اس کی رات جو کہ عربی تاریخ کے حساب سے ہفتے کی رات تھی، وہ بھی اتنی ہی پرسکون تھی جیسے کہ آج کی شام آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کافی دیر رکے رہے ویورز، افسردہ حالت میں وہیں بیٹھے رہے۔ اصل میں اب میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، سورج ڈھل جائے، اندھیرا ہو جائے اور لائٹیں جل جائیں۔ لائٹیں تو ظاہر ہے ہر بندہ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن ان لائٹوں میں کچھ اور بات تھی۔ میں صرف یہ لائٹیں جلتے ہوئے آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج کی رات جو ہے وہ کتنی پرسکون ہے۔ شاید وہ دن بھی جمعے کی رات اتنی ہی پرسکون تھی جتنی آج کی پرسکون ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل صبح، جو کہ ہفتے کی صبح ہے ہونے والی، وہ کیسی ہوگی ہماری۔ تو رات دیر تک جب اندھیرا ہوا، اس ٹائم تک وہیں بیٹھے رہے، صرف یہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ آج بالا کوٹ کتنا پرسکون ہے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد سامعین سوچا کہ چلے، کیمرے اٹھائے، سامان سمیٹا اپنا اور جانے کی تیاری کی۔ چاند کو دیکھا، چاند بھی آج بہت پرسکون تھا، بہت حسین مناظر تھے چاند کے۔ پھر کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ 5 منٹ رکنے کے بعد پھر تیاری باندھی، کیونکہ ٹھنڈ بڑھ چکی تھی، تو سوچا کہ کسی ہوٹل میں چلتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھا کے آرام کرتے ہیں۔ تو نکل دیے یہاں سے۔ بالا کوٹ دریا کے کنارے کنارے کافی دور تک واقع ہے، جیسے کہ آپ کئی بھائیوں نے دیکھا ہوگا۔ جب شہر آبادی کے اندر گئے، شہر کے اندر گئے، تو ماشاءاللہ ہر طرف لائٹیں، جگمگاتے ہوٹل، مکان، پیٹرول پمپ، ریسٹورنٹ۔ تو ہوٹل کی تلاش کرتے کرتے آگے نکلتے چلے گئے ہم لوگ بھی۔ پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یہ رات کا منظر اور یہ روشنائیاں جو کہ بازاروں میں ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی یہ بالا کوٹ دیکھتے ہی دیکھتے 99% اس زمین سے مٹ چکا تھا۔ کہ آپ سے یہ سوچ سکتے ہیں، دماغ شیل ہو جاتا ہے بندے کا یہ سوچ کے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا یہاں۔
خیر انہیں سوچوں میں گم ایک کمرہ لیا ہوٹل میں، سامان رکھا اور پھر کھانے کے لیے چلے گئے۔ کافی ٹائم ہو چکا تھا، کھانا وغیرہ کھایا، پھر اپنے روم پہ چلے گئے تاکہ آرام کر لیں۔ کیمرے اور ٹیلی فون وغیرہ چارجنگ پہ لگائے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ناظرین، یہ ولاگ کبھی ختم نہیں ہوا، لیکن لمبا نہ ہو جائے اس لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے بالاکوٹ کے۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم بالاکوٹ کا ولاگ کمپلیٹ کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے مل جایا کرے۔ آپ کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے یا کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔